السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت نمبر ہماری 50 سورۃ بقرہ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب غرق پھاڑ دیا تمہارے لیے ہم نے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا ڈبو دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اولاد یعقوب کو اپنی مہربانیوں کو یاد کروا رہے ہیں. فرعون سے جو اس کے بدترین عذاب تھے ان سے چھٹکارے کا بتا رہی ہیں. بیچ میں سے کچھ واقعہ یہاں پہ ابھی نہیں بتایا گیا، ابھی صرف انعامات دہرائے جا رہے ہیں. آگے یہ واقعہ تفصیل سے آپ کو ملے گا. اس واقعے کا ایک مختصر سے آپ کو یہ بتا دوں کہ پھر ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایسا دن چنا جو ان کے میلے کا یا عید کا دن تھا، تاکہ پھر ان کو شک بھی نہ ہو. اور موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے نکلے اور دریا کنارے پہنچے تو آگے دریا تھا، اور پیچھے فرعون کو شک ہوا یا خبر ہوئی کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکل گئے ہیں. تو فرعون نے بھی بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور جس میں سارے تقریباً اس کی کابینہ کے بڑے بڑے لوگ کہہ لیں، اور ان کے جو لاؤ لشکر تھے اور اس کے جو فوجی تھے وہ ساروں کو لے کے پیچھے چلا. اب جب موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے دیکھا کہ ادھر سے تو لشکر آ رہا ہے اتنا بڑا اور ادھر سے دریا ہے، تو پریشان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا عصا دریا پہ مارو. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا کے کنارے ماری تو اس نے دو دریا چیر گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے اس راستے سے چل پڑے. اب جب فرعون وہاں کنارے پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو راستہ ہے اور یہ جا رہے ہیں، تو فرعون نے اپنے لشکر سے کہا کہ تم بھی اس پہ چل پڑو. آگے کہ فرعون ان کی قیادت کر رہا تھا اور پیچھے سارا اس کا لشکر تھا. اور اس وقت تک اللہ نے دریا کو برابر نہیں کیا جب تک کہ موسیٰ کی قوم دوسرے کنارے پہ پہنچ گئی اور درمیان میں فرعون کی ساری قوم پہنچ گئی. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب دوبارہ عصا اپنا دریا پہ مارو. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو دریا مل گیا، اور سارے جو فرعون تھے، سارے آل فرعون تھے، جو جتنی اس کی قوم تھی، جتنی اس کی کابینہ تھی، جتنے اس کے پیروکار تھے، وہ سب غرق ہو گئے. اس لیے کہا گیا کہ تم دیکھ رہے تھے. کیسے دیکھ رہے تھے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کنارے پہ پہنچ چکی تھی اور درمیان تک وہ ساری قوم پہنچ چکی تھی. وہ دیکھ رہے تھے کہ دریا کس طرح آپس میں ملا اور پھر وہ کس طرح غرق کیے گئے. تو یہ بیچ میں ایک اور احسان یاد دلایا گیا کہ یہ اگر عصا کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیتے اور تمہارے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہ ہوتے تو تم غرق ہو جاتے اس دن دریا میں، یا پیچھے سے فرعون کی قوم آ کے تمہیں تہس نہس کر دیتی. لیکن اللہ نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا، تمہارے لیے. فرقنا بکم البحر، تمہاری خاطر اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا، ٹھیک ہے، دریا کو شق کر دیا، پھر تمہیں نجات دی، اور صرف تمہیں نجات نہیں دی، پھر غرق بھی کیا آل فرعون کو. یہ واقعہ کہتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کا تھا، یوم عاشوراء کا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. تو پوچھا کہ کیوں آپ یہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن ہمیں فرعون کی عذاب سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، تو ہم شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کی تمہارے نسبت میں زیادہ قریب ہوں، یعنی میں بھی پیغمبر ہوں وہ بھی، اور ہم دونوں دینی بھائی ہیں. تو مجھے زندگی اللہ نے دی تو میں اگلے سال 2 روزے رکھوں گا، ایک 10 کی 9 کا اور ایک 10 کا. تو یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو جو عاشوراء کا روزہ ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے ہم رکھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، محرموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا صحیح تعلق صرف اور صرف اس دن کا ہے کہ جس دن فرعون سے قوم موسیٰ کو نجات ملی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.